ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمد للہ الذی هو الولی الوالی الجلی العلی قال الجلیل شأن جلی ذلك بأن اللہ الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهاشمي القرشي العلي وقال الجليل لشأن النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يعني كل من كنت مولاه فهذا علي أبو القاسم محمد اللهم صل على الصلاة والسلام الجلي على عبده العلي واسم الله الربيع ووجه الله المضيء وجنب الله القوي الذي قال لشان النبي زينوا مجالسكم بذكر علي وعنوان صحيفة المؤمنين حب علي أما بعد فقد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صلوات پڑھتے مل کر اللهم صل على محمد ماشاءاللہ ناتنیان نے اچھی ڈیوٹی ادا کی ہے. میں چاہ یہ رہا ہوں کہ جس ولایت پہ جناب سیدہ نے اپنا خون دیا وہ ولایت کیا ہے. اگر 2 منٹ آپ کی سماعتیں پر بیدار رہیں تو میں 2 منٹ ولایت بتا کے تو پھر مشاہدہ ماشاء حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار ساکنان بزم معرفت سرمستان محکدہ ولایت میری گفتگو کا مرکز و محور مقصد و مقصود قبلہ و کعبہ وہ ذات ذی وقار ہے کہ جس کا ہاتھ عدل میں اور فضل میں محمد کے برابر. ماشاء اللہ. میری کوشش ہوگی بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل عرفان اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ میں کوشش کروں گا جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ آب معرفت سے وضو کرتا ہوا فضائل کی نیت کے ساتھ عصمت کی حویلی کو کعبہ سمجھ کر مقدس کی نماز پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میری مجال نہیں میں اپنی صغیر زبان سے تعارف علی بن ابی طالب کرواؤں. خدا بولے تو پتہ چلے کہ علی کسے کہتے ہیں, بے شک. مگر جہاں تک ظرف ہے وہ تعارف سماعت فرما لیجیے کہ علی کسے کہتے ہیں. اگر آپ چہروں سے حیرت دور کریں تو میں 2 منٹ علی بن ابی طالب کی ولایت پر بات کرنا چاہتا ہوں. اور ویسے بھی فرش عزا پر ان کا ذکر سن کے حیران ہو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ ان سے کہیں بلند و بالا ہے. جملہ اگر آپ کی سماعتوں سے دلوں میں اتر گیا تو پھر محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے وہی ٹھہر گیا ہے. کسے کہتے ہیں علی؟ یاد رکھیے گا جو خدا کے نہ دکھنے والے دشمن کا بھی گریبان پکڑنے پہ قادر ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جو خدا کے نہ دکھنے والے دشمن کا بھی گریبان پکڑنے پہ قادر ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. اگلا جملہ اس کے لیے پڑھ رہا ہوں جو اونچی آواز سن کے داد نہیں دیتا بلکہ اونچی بات سن کے داد دیتا. جسے کہتے ہیں علی جو خودکشی کے مجرم کو بھی سزا دے سکتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے. کچھ بندے یہ خاموش یہ سمجھ کے خاموش ہو گئے ہیں کہ خودکشی کرنے والا تو پھر زندہ ہی نہیں رہتا, تو شاید وہ فراموش کر رہے ہیں کہ زمانے میں صرف شیعوں کا امام ہی تو ایسا ہے جو ٹھوکر مار کر عدالت قائم کرنے پہ قادر ہے, جو خودکشی کے مجرم کو بھی سزا دے سکتا ہے. آخری جملہ اور پھر مصائب پہ اسے علی کہتے ہیں. اور میری ذاتی تحقیق ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اس دن میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جس دن میں نے ہندو کے منہ سے سنا علی مولا. آپ حیران ہو گئے اور آپ کی سماعتوں کو میں کئی آگے لے گیا ہوں. اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جس دن میں نے علی کے منہ ہندوؤں کے منہ سے سنا علی مولا. حیرت کی انتہا اس لیے نہ رہی کہ ابھی چند بت ہی توڑے تھے تو لوگوں نے ابراہیم کے لیے آگ بھڑکا دی تھی. یہ کیسا بت شکن ہے جسے ہندو مولا کہہ رہا ہے. یہ کیسا بت شکن ہے جسے ہندو مولا کہہ رہا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہندو علی کی محبت میں اپنے خداؤں کا قتل عام نظر انداز کر رہے ہیں.
اور ہندوؤں کا لوگ علی کی محبت میں اپنے خداؤں کا قتل عام نظر انداز کر رہے ہیں، اور ہندوؤں کا علی کو مولا کہنا بنتا بھی ہے، اس لیے کہ علی نے بت توڑے ہیں، دل نہیں توڑے ہیں۔ ضرور پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ۔ ایک سلام کر رہا ہوں، اللہ کرے دعا کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو رسول خدا کم از کم ایک آنسو کی خیرات ہو۔ میرا سلام ہو محمد کی اس زخمی امانت پر جسے محمد کے بعد لوگوں نے در و دیوار کے درمیان پیس دیا۔ محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول کرے، یہ لمحات دوبارہ نہیں آتے۔ میں بہت سخت شہادت کے جملے پڑھ لے جا رہا ہوں۔ رونے والوں یاد رکھنا، کچھ لفظ ایسے ہیں جو استعمال شام غریبہ میں ہوئے، حالانکہ وہ مدینہ کے لفظ، اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں۔ کچھ لفظ ایسے ہیں جو شام غریبہ استعمال ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ کے لفظ۔ پہلا لفظ سنیں گے رونے والوں، پہلا لفظ ہے تماچا، جو استعمال شام غریبہ میں ہوا ہے، حالانکہ یہ مدینہ کا لفظ ہے۔ دوسرا لفظ ہے تازیانے، یہ استعمال شام غریبہ میں ہوئے ہیں جبکہ یہ مدینہ کے لفظ ہیں۔ رونے والے کچھ بندے پڑھتے ہیں کہ حسنین نانا کی قبر پہ جا کے کہتے تھے نانا اماں بیمار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے فرش عزا کی قسم ہے، دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ جا کے امامہ اتار کے منہ پہ ماتم کر کے کہتے تھے نانا نانا اماں جہاں نماز پڑھتی ہے نا وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول کرے۔ دو وصیتیں کر رہا ہوں، ہر ماتمی پہ واجب ہے، جس ماتمی سے ملے یہ میری دو وصیتیں اس تک ضرور پہنچائیں۔ پہلی وصیت ہر ماتمی پہ واجب ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائے کہ بیٹا محمد کی بیٹی فوت نہیں ہوئی، قتل ہوئی ہے محمد کی بیٹی، اور ایام ازا آ رہے ہیں، اگر 3 جمادی الثانی سے 4 جمادی الثانی ہو جائے تو قطعاً کوئی ماتمی یہ نہ سمجھے کہ بس رونے کے دن ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ مغربین کی 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کر 4 جمادی الثانی کی فجر تک پوری رات علی کو بطول چھپانے میں گزر گئی۔ بہت زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ ایران کا ایک نوحہ خان ہے محمد الحاج کریمی، اس نے نوحہ لکھا ہے، میں آخری جملہ پڑھ کے بس آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک دن علی گھر آئے اور آ کے دیکھا، کہا بطول آپ تو 18 سال کی تھی، یہ اچانک اتنی بوڑھی کیوں ہو گئی؟ کہا یا علی مجھے محمد کے نوکروں نے اتنا مارا ہے کہ اب بطول کا سر اس کے کندھوں پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ یا علی میری مثال ایسے ہو گئی ہے جیسے کوئی کسی پرندے کے پر جلا کے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کہا یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی نے کہا کیجیے۔ کہا یا علی مجھے غسل خود دینا۔ علی نے کہا جی سیدہ۔ یا علی مجھے کفن خود دینا۔ علی نے کہا جی سیدہ۔ یا علی اسما بنت امیس نے ایک تابوت بنایا ہے، مجھے اس میں چھپا دینا۔ علی کی آواز آئی جی سیدہ۔ یا علی کچھ لوگوں کو میرے جنازے کی خبر نہ دینا۔ علی کی آواز آئی جی سیدہ۔ یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے کی خبر دینا۔ علی نے کہا بطول عمار بن یاسر کا بالخصوص تذکرہ کیوں کیا؟ کہا یا علی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمار مدینے کے لوگوں کو کہتا ہے بطول جھوٹ نہیں بولتی۔ یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ علی نے کہا جی سیدہ۔ یا علی میرے حسن کا بدن نازک ہے، حسن کا خیال رکھنا۔ علی نے کہا جی سیدہ۔ یا علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ علی نے کہا جی سیدہ۔ یا علی میری تلقین خود پڑھنا۔ علی نے کہا جی سیدہ۔ یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا۔ علی نے کہا جی سیدہ۔ یا علی مگر یاد رکھنا جب میری تلقین پڑھنا تو میرا کندھا آرام سے ہلانا، میرا مسلمانوں نے کندھا توڑ دیا ہے۔ یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ اللہ اللہ